الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، وفی مقام آخر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کونین سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے رب کائنات ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، آج کے اس جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے ذکر کے حوالے سے، ذکر کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ دعا ہے رب کائنات مجھے حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں ایمان والوں کو کثرت سے اپنا ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ کثرت کے ساتھ مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ اور ایک اور آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اللہ کا ذکر دلوں کو سکون عطا کرتا ہے۔ اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو تو رب کا ذکر کرو، رب کے ذکر سے تمہارے دلوں کو سکون نصیب ہو جائے گا۔ حاضرین محترم، آج کے اس پرفتن دور میں ہر شخص سکون کا متلاشی ہے، ہر شخص سکون چاہتا ہے، لیکن ہر بندے نے سکون کے ذرائع مختلف بنا رکھے ہیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دولت کے حصول سے سکون نصیب ہوتا ہے، کہ اگر دولت مل جائے تو پھر سکون ہی سکون ہے۔ کوئی بندہ شہرت کے حصول کو سکون سمجھتا ہے کہ بس شہرت مل جائے، مشہور ہو جاؤں، لوگ جاننے لگ جائیں تو پھر سکون ہی سکون ہے۔ اور کچھ لوگوں نے نشے کو سکون سمجھ رکھا ہے کہ اگر نشہ مل جائے، جب تک نشے میں بدمست رہیں گے تو سکون ہی سکون رہے گا۔ یاد رکھیے گا کہ دولت کا مل جانا یہ سکون نہیں ہے، شہرت کا مل جانا اس سے سکون نصیب نہیں ہوتا، نشے میں بدمست رہنے سے سکون نصیب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر حقیقی سکون چاہتے ہو، اپنے دل کا سکون چاہتے ہو تو پھر میرا ذکر شروع کر دو، میرے ذکر کی برکت سے تمہارے دلوں کو سکون نصیب ہو جائے گا۔ دل کا سکون یہ اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے، کیونکہ دل کا سکون یہ خارجی اسباب کے اندر ہے ہی نہیں۔ آج ہم نے خارجی ذرائع، خارجی اسباب کو دل کے سکون کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے۔ دل کے سکون کے ذرائع اور دل کے سکون کے اسباب خارج میں ہیں ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دل کا سکون اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے۔ مثال کے طور پر جب بارش برستی ہے تو بارش کا پانی ہر شے کو سیراب کرتا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس تک بارش کا پانی پہنچ کر اسے سیراب نہ کر دے، لیکن
ایک واحد چیز کنواں ہے کہ جسے بارش کا پانی سیراب نہیں کر سکتا، جتنی مرضی بارش ہو جائے کنویں کو سیراب نہیں کر سکتی۔ کیوں کہ کنویں کی سیرابی اللہ نے آسمان کے پانی میں نہیں بلکہ زمین کے پانی میں رکھی ہے۔ کنویں کا نظام آسمان کے پانی کے ذریعے نہیں چلتا، یہ زمینی پانی کے ذریعے چلتا ہے۔ آسمان کا پانی کنواں سیراب نہیں کر سکتا۔ جب بھی کنواں سیراب ہوتا ہے یہ زمینی اسباب سے ہوتا ہے، بلا تمثیل و بلا تشبیہ۔ اللہ نے دل کا سکون خارجی اسباب میں رکھا ہی نہیں ہے، بلکہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دل کو سکون پہنچانا چاہتے ہو پھر میرا ذکر شروع کر دو، میرے ذکر سے تمہارے دلوں کو سکون نصیب ہو جائے گا۔ دل کا سکون یہ رب کے ذکر کے اندر ہے کہ جب تک بندہ اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، دل اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، بندے کو سکون نصیب رہتا ہے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے پوچھا گیا کہ یہ ارشاد فرمائیں ذکر کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ جب پوچھا گیا ارشاد فرمائیں ذکر کی حقیقت کیا ہے، تو آپ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں حقیقت الذکر رفع الغفلت، کہ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ غفلت کو دور کر دیا جائے۔ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ غفلت کو زائل کر دیا جائے۔ جب دل سے غفلت دور ہو جاتی ہے اور دل رب کی طرف متوجہ رہتا ہے، پھر زبان ذکر کرے نہ کرے بندہ ذکر والوں میں شامل رہتا ہے۔ زبان خاموش بھی ہوگی، اگر دل غافل نہیں ہے تو اس کا خاموش رہنا بھی ذکر شمار کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، کہ شیطان انسان کے دل کے قریب رہتا ہے، اس کے دل کو قابو کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، کسی طریقے سے انسان کے دل میں وسوسے ڈالے جائیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا ذکر اللہ خانسا، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دل سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں اذا غفلا، جب دل غفلت کرتا ہے، دل غافل ہو جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں وسوسہ، تو شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو جب تک دل غافل نہیں ہے، دل رب کی طرف متوجہ رہتا ہے، تب تک جو ہے بندہ شیطانی وسوسوں سے دور رہتا ہے۔ اس لیے شیخ مجدد فرماتے ہیں حقیقت الذکر رفع الغفلت، کہ غفلت کو جس نے دور کر دیا، اگر زبان خاموش بھی ہے تب بھی وہ ذکر کرنے والوں میں شامل رہے گا۔ دل سے غفلت دور ہو جائے، اگر ایک لمحے کے لیے بندہ غافل ہو گیا تو سمجھو کہ شیطان کا شکار بن گیا ہے، شیطان نے وسوسے ڈال دیے ہیں، لہذا غفلت کو دور جس نے کر لیا سمجھو کہ ذکر والوں میں شامل ہو گیا۔ اسی لیے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، کہ جس دم بندہ غافل ہو گیا سمجھو کہ اب شیطان کا کام شروع ہو گیا۔ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد ایہو پڑھایا ہو، مرن تو پہلے مر گئے باہو، تاں جا کے مطلب نو پایا ہو، کہ مطلب تب ملتا ہے جب بندہ مرنے سے پہلے اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے۔ شیخ مجدد فرما گئے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ دل ذکر کرنے والا رہے، بندہ ذکر کرنے والوں میں شامل رہے، تو غفلت کو دور کر دیا جائے۔ جب غفلت دور ہو جاتی ہے بندہ ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ذکر کے حوالے سے بڑی پیاری حدیث پاک ہے، آپ ذرا ایک بار بولیے سبحان اللہ۔ جب اللہ کے ذکر کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں چاہیے ہم بھی ذکر کرتے رہیں، جو بات اچھی لگے تو اللہ کا ذکر کر دیا جائے، اس سے بات سننے میں ذوق بھی پیدا ہوتا ہے، ثواب بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنہ، اے صحابہ جب تمہارا گزر جنت کی کیاریوں سے ہو، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو فرتعو، تو کچھ کھا لیا کرو، جنت کے میوے کھا لیا کرو۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ ما ریاض الجنہ، یہ ریاض الجنت کیا ہے، یہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں کہ جہاں سے گزریں تو پھل کھا لیا کریں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حلق الذکر و مجلس الذکر، ذکر کی مجالس، ذکر کے حلقے یہ جنت کی کیاریاں ہیں، اور ان میں بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا ایسے ہے جیسے تم نے جنتی میوے کھا لیے ہوں۔ کہ جب ذکر کی مجلسیں دیکھا کرو تو وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لیا کرو۔ کیوں؟ ذکر کی مجالس یہ جنت کی کیاریاں ہیں، ان میں اللہ کا ذکر کرنا ایسے ہے جیسے جنتی میوے کھا رہے ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاں بھی ذکر کی مجلس دیکھو، ذکر کی محفل دیکھو تو وہاں بیٹھ کر ضرور اللہ کا ذکر کرو۔ جب ہم وہاں اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں گے تو ایسا ہے جیسے جنتی میووں سے لذت اٹھا رہے ہیں۔ کیسی پیاری حدیث پاک ہے کہ جہاں بھی ذکر کی مجلس دیکھو تو اللہ کا ذکر کر لیا کرو۔ اور
اور یہاں تک حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو کہیں بھی جمع ہوتے ہیں کسی حوالے سے اور وہاں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو قیامت کے دن یہ مجلسیں ان پر حسرت بن جائیں گی، اور وہ کہیں گے کاش کہ ہم نے وہ لمحے ضائع نہ کیے ہوتے، ان لمحوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا، ان لمحوں میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کر لیا ہوتا۔ جن مجلسوں میں رب کو یاد کیا جاتا ہے قیامت کے دن وہ مجلسیں بندے کے لیے بخشش کا سامان ہوتی ہیں۔ اگر مجلسیں اللہ کے ذکر سے خالی رہیں تو قیامت کے دن وہ مجلسیں حسرت بن جاتی ہیں کہ کاش ہم نے رب کا ذکر کیا ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنے رب کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ ایمان والے بہت زیادہ رب سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کی علامت یہ ہے کہ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے۔ جب بھی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہر وقت محبوب کا ذکر ہوتا رہے، محبوب کی باتیں ہوتی رہیں۔ تو جب ایمان والا رب سے محبت کرتا ہے تو تقاضا یہ ہے کہ کثرت سے رب کا ذکر کیا جائے۔ میں یہاں ایک بات کرنا چاہوں گا، آپ سنیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، کہ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھا ہے کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف سے محبت شروع کر دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں فنا ہو گئی، تو محبت کا عالم یہ تھا کہ زلیخا کے پاس اتنا سونا، اتنے ہیرے جواہرات موجود تھے کہ اگر ان کو اونٹوں پر سوار کیا جاتا، اونٹوں پر لادا جاتا تو 70 اونٹ بھی بوجھ نہ اٹھا سکتے تھے، اتنا سونا تھا، اتنے ہیرے جواہرات موجود تھے۔ لیکن جب حضرت یوسف سے محبت ہو گئی تو زلیخا کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ آ کر کہہ دیتا کہ میں نے یوسف کو دیکھا ہے تو اسے بھی ہیرے عطا کر دیتی، اگر کوئی کہہ دیتا میں نے جناب حضرت یوسف کو فلاں مقام پر دیکھا اسے بھی سونا اٹھا کر دے دیتی، اگر کوئی حضرت یوسف کی تعریف کر دیتا اسے ہیرے جواہرات عطا کر دیتی۔ الغرض کوئی بندہ بھی آتا اور حضرت یوسف کا نام لیتا اسے عطا کرنا شروع کر دیتی کہ ہو میرے محبوب کا ذکر اور میں اپنا مال نہ خرچ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بھی حضرت یوسف کا ذکر کرتا، نام لیتا، اس پر اپنا مال نچھاور کر دیتی۔ اور یہاں تک امام غزالی فرماتے ہیں زلیخا کے گھر کی ہر چیز کا نام یوسف تھا، ہر چیز کا نام یوسف تھا۔ زلیخا جس تکیے پر سوتی تھی اس کا نام بھی یوسف تھا، اگر وہ کسی برتن کو استعمال کرتی اس کا نام بھی یوسف تھا۔ اس قدر محبت میں فنا ہو گئی کہ امام غزالی فرماتے ہیں زلیخا اگر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتی تو اسے ستاروں میں بھی یوسف کا نام نظر آیا کرتا تھا۔ یہ ہے محبت کہ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو ہر شے میں اپنے محبوب کے جلوے دیکھتا ہے، ہر جگہ محبوب کے جلوے دیکھتا ہے۔ زلیخا جس طرف نظر اٹھاتی تھی اسے جناب یوسف نظر آتے تھے، حضرت یوسف کا نام نظر آتا تھا، اس قدر فنا ہو گئی۔ لیکن امام غزالی فرماتے ہیں جب اس نے ایمان قبول کیا، جناب یوسف کا کلمہ پڑھ لیا، رب کی توحید کی قائل ہو گئی، ایمان کی دولت نصیب ہونے کے بعد حضرت یوسف نے زلیخا سے نکاح کر لیا۔ اور جب نکاح ہو جاتا ہے تو امام غزالی فرماتے ہیں زلیخا ہر وقت عبادت میں مشغول ہے، دن کا وقت ہے تو زلیخا عبادت کر رہی ہے، رات کا وقت ہے عبادت کر رہی ہے، ہر وقت رب کے ذکر میں مشغول، رب کی عبادت میں مشغول ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا دل کے کانوں سے یہ جملے سنیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں زلیخا پہلے ہر وقت یوسف یوسف کیا کرتی تھی، تیرے گھر کے ہر حصے کا نام یوسف تھا، تیرے تکیے کا نام یوسف تھا، ستاروں میں بھی تجھے میں نظر آیا کرتا تھا، لیکن جب سے ایمان قبول کیا ہے، تیرا مجھ سے نکاح ہو گیا ہے، ہر وقت عبادت میں مصروف رہتی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو زلیخا نے کہا کہ جب تک مجھے ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی تھی میں یہی سوچا کرتی تھی یوسف سے بڑھ کر کون ہوگا، یوسف سے حسین کون ہوگا، یوسف کی کیا بات ہے، لیکن جب سے ایمان نصیب ہوا ہے بس یہی سوچتی رہتی ہوں جب یوسف اتنا حسین ہے یوسف کا خالق کتنا حسین ہوگا، جب یوسف اتنا حسن والا ہے یوسف کو بنانے والا کتنا حسین ہوگا۔ بس اس دن سے میں اب حضرت یوسف کو بنانے والے کی تعریف میں مصروف رہتی ہوں۔ اس لیے میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ چنگی صورت تے عاشق ہونا ایک آدھی چنگیائی، عاشق ہو تو اس صورت دا جس اے صورت بنائی، کہ اصل اگر محبت کرنی ہے تو اس ذات سے کی جائے جس نے حسن بنایا ہے، جو حسن بنانے والا ہے وہ رب کتنا حسین ہوگا۔ کہ زلیخا بھی کہتی ہے کہ جب یوسف اتنا حسین ہے تو پھر یوسف بنانے والا کتنا حسین ہوگا۔ لہٰذا رب سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کثرت سے رب کا ذکر کیا جائے، اور جب رب کا ذکر سنا جائے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرا ذکر دلوں کو سکون عطا کرتا ہے۔
دلوں کا سکون میرے ذکر کے اندر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مال عطا کیا تھا، آپ کے پاس بکریاں کثیر تعداد میں ہیں، بھیڑ کثیر تعداد میں ہیں، آپ کے پاس اونٹ بڑی تعداد میں ہیں۔ تو فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا، تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، لیکن ان کے پاس تو اتنا کثیر مال ہے، اتنی تعداد میں بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، اتنی تعداد میں اونٹ ہیں، اے مالک یہ تو اپنے مال کی فکر میں رہتے ہیں، انہیں تو اپنی بکریوں کی فکر ہے کہ آج انہیں چرانے جانا ہے، آج جانوروں کو چرانے جانا ہے، آج اونٹوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، اے مالک یہ تو ہر وقت اپنے جانوروں میں مصروف رہتے ہیں، تو نے انہیں اپنا خلیل کیوں بنایا ہے، اپنا دوست کیوں بنایا ہے؟ دوست وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اپنے یار کے ذکر میں مشغول رہے، اپنے یار کی یاد میں مصروف رہے۔ اے مالک یہ تو اپنے کاموں میں مصروف ہیں، یہ تیرے خلیل کیسے ہوئے؟ رب نے فرمایا کہ اے ملائکہ تم ان کے مال کی کثرت دیکھ رہے ہو، تم میرے ابراہیم کا دل نہیں دیکھ رہے، تم مال دیکھ رہے ہو، ابراہیم کا دل نہیں دیکھ رہے۔ ابراہیم سارا دن اپنے جانوروں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو چرانے میں مصروف ہوتا ہے، لیکن دل ہمیشہ رب کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ یہ بظاہر تو اپنے مال کے ساتھ ہیں لیکن دل سے اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اب فرشتوں نے کہا مالک ہم امتحان لینا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت عطا فرما، ہم تیرے خلیل کا امتحان لیتے ہیں۔ رب کائنات نے اجازت عطا فرمائی۔ اب ایک فرشتہ انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس آتا ہے، آپ اپنے جانوروں کے ساتھ موجود ہیں، جانور چرا رہے ہیں، اتنے میں وہ فرشتہ قریب آتا ہے اور بلند آواز سے رب کا ذکر کرتا ہے، اور ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب رب کا ذکر سنتے ہیں تو سارا مال، سارے جانور چھوڑتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ایک بار پھر میرے رب کا ذکر سنا، تو نے بڑی پیاری تسبیح پڑھی ہے، ایک بار پھر میرے رب کا ذکر سنا۔ اب یہ جملہ سنیے گا، جب آپ نے کہا کہ ایک بار پھر رب کا ذکر سنا، اس نے کہا جی پہلے اپنی مرضی سے کیا تھا، اگر آپ فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو نذرانہ بھی دینا پڑے گا، ایسے فرمائشیں پوری نہیں ہوتی، اگر رب کا ذکر سننا ہے تو نذرانہ بھی عطا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی یہ بکریاں ساری مجھے عطا کر دیں۔ آپ نے فرمایا تو رب کا ذکر کر، ابراہیم ساری بکریاں رب کے نام پہ قربان کرتا ہے، تو بکریاں چاہتا ہے یہ ساری تجھے دیتا ہوں مگر مجھے رب کا ذکر سنا۔ اس نے پھر سے ذکر کیا سبحان ذی الملک والملکوت۔ جب آپ نے رب کا ذکر سنا تو ایسا سکون طاری ہوا کہ آپ فرماتے ہیں ایک بار پھر مجھے رب کا ذکر سنا، پھر رب کا ذکر سننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی اب کچھ اور عطا فرمائیں۔ آپ نے ساری بھیڑیں عطا کر دی، رب کا ذکر سنا، کہا پھر سے رب کا ذکر سنا۔ اس نے کہا اب اور عطا فرمائیں۔ آپ نے سارے اونٹ بھی عطا فرما دیے، بکریاں بھی رب کے نام پر قربان ہو گئیں، بھیڑیں بھی رب کے نام پر قربان ہو گئیں، اونٹ بھی رب کے نام پر قربان کر دیے۔ اب آپ نے فرمایا ایک بار پھر مجھے رب کا ذکر سنا۔ وہ فرشتہ کہنے لگا اے ابراہیم اب اور کیا عطا کریں گے؟ فرمائش تو کر رہے ہیں، نذرانہ کیا دیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تیری وضع قطع بتا رہی ہے، تیرا لباس بتا رہا ہے کہ تجھے چرانے کا طریقہ نہیں آتا، تو چرواہا نہیں لگتا، تجھے یقیناً جانوروں کے لیے چرواہے کی ضرورت ہوگی۔ تو رب کا ذکر ایک اور بار سنا دے، مجھے چرواہا بنا کر اپنے ساتھ لے جا، میں اپنا مال بھی تجھے دیتا ہوں، ابراہیم خود بھی تیرے ساتھ چلنے کو تیار ہے، بس مجھے اپنے رب کا ذکر سنا دے۔ تو حاضرین محترم، جب رب کی محبت ایسے جلوہ گر ہوتی ہے تو بندہ رب کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیتا ہے، کیونکہ مال کے اندر رب نے سکون نہیں رکھا، بندے کے دل کا سکون رب کے ذکر کے اندر موجود ہے۔ جب بندہ رب کا ذکر کرتا ہے تو دلوں کو سکون نصیب ہو جاتا ہے، اور ذکر کرنے میں کیا کیا برکتیں نصیب ہوتی ہیں اگر آپ توجہ فرمائیں کہ جب بندہ رب کا ذکر کرتا ہے تو اسے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک موجود ہے کتابوں کے اندر کہ اگر کوئی بندہ 4000 مرتبہ، 4000 بلکہ حدیث کے اندر موجود ہے، اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ فقط لا الہ الا اللہ بلند آواز سے پڑھ دے، لا الہ الا اللہ فقط بلند آواز سے پڑھے، اس کلمے کی تعظیم کرتے ہوئے کہ یہ میرے رب کا نام ہے، تعظیم کے ساتھ بلند آواز سے پڑھے، تو حدیث پاک میں موجود ہے اگر کوئی بندہ فقط لا الہ الا اللہ بلند آواز سے پڑھے گا، اللہ اس پر اس کے 4000 گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔
4000 गुनाह फ़कत इस पर मुआफ़ हो जाएंगे। अब आप गौर फरमाएं कि हर बंदा ज़रूरी तो नहीं 4000 गुनाह भी हों, नेकोकार भी लोग मौजूद हैं, ज़िक्र करते हैं, गुनाहों से अल्लाह ताला ने उन्हें अभी तक जो है महफूज रखा है, गुनाहों से दूर हैं। तो यकीनन हर बंदा 4000 गुनाह नहीं रखता। अगर कोई बंदा 4000 गुनाह ना रखता हो, 4000 गुनाह ना हो, उसे क्या नसीब होगा? तो फरमाया अगर ला इलाहा इल्लल्लाह बंदा बुलंद आवाज़ से पढ़े, 4000 गुनाह नहीं होंगे तो अल्लाह ताला उसके पड़ोसियों के गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। ज़िक्र की बरकत से उसके पड़ोसियों के गुनाह भी मुआफ़ हो जाएंगे। ज़िक्र करने की ऐसी बरकतें हैं, जब बंदा रब का ज़िक्र करता है, रब से मोहब्बत करता है, तो यकीनन फिर अल्लाह ताला उसके दिल को सुकून अता फरमाता है। हाज़रीन मोहतरम, यहाँ चंद बातें आपके साथ और करना चाहूँगा कि जब बंदा रब से मोहब्बत करता है तो फिर आज़माइशें नहीं महसूस होती। फिर अगर रब की तरफ से इनाम आते हैं, बंदा उस पर भी रब का जिक्र करता है। अगर फिर आजमाइश आ जाए तो रब की नाशुक्री नहीं करता, बल्कि उस पर भी रब का शुक्रिया अदा करता है, रब का जिक्र करता है कि ए मालिक मौला, अगर तूने इनाम अता फरमाया था तब भी मैं तेरा जिक्र करता था। अगर आज आजमाइशें आ गई हैं, मेरी मोहब्बत का मरकज़ आज भी तेरी ज़ात है, बंदे ने आज भी तुझे नहीं छोड़ा। मुकाशफतुल कुलूब के अंदर इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि कुछ लोग शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और आकर कहने लगे, हज़रत हम आपसे मोहब्बत करते हैं। अब जो अल्लाह वाले होते हैं वो लोगों को बड़ी बातें समझा जाते हैं अपने इशारों से। जब कहा गया हज़रत हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हमने आपका जिक्र सुना, आपकी ज़ियारत के लिए आए हैं, आपका बड़ा नाम है, आपसे मोहब्बत करते हैं। आपने फरमाया अच्छा पक्की बात है मुझसे मोहब्बत करते हो? लोगों ने कहा बिल्कुल हम आपसे मोहब्बत करते हैं। आपने पत्थर उठाए और लोगों को मारना शुरू कर दिए, पत्थर उठाए मारना शुरू कर दिए, लोगों ने दौड़ना शुरू कर दिया। आपने फरमाया कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, अगर मोहब्बत करते तो मेरी इन आजमाइशों पर भी मेरे साथ खड़े रहते। आजमाइशों के वक्त साथ छोड़ जाने वाला ये मोहब्बत करने वाला नहीं होता। मोहब्बत वो करता है कि अगर इनाम मिल रहा हो तब भी रब को याद करे, अगर आजमाइशें आ रही हो तब भी अपने रब को याद करने वाला हो, जो इनाम मिलने पर रब का जिक्र करता हो और फिर जब अल्लाह की तरफ से आजमाइशें आएँ रब को छोड़ जाए तो फिर ये वफा नहीं। वफा का तकाजा ये है कि हर हालत में, चाहे आजमाइशों की हालत हो चाहे इनाम की हालत हो, हर हाल में अपने रब के साथ बंदा वफा करे। इसलिए कहा जाता है कि हिजर अच्छा ना विसाल अच्छा, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। बस रब जिस हालत में रखे हम उस पर राजी हैं और रब का शुक्र करने वाले हैं। हाज़रीन मोहतरम, जो बात आपके सामने अर्ज कर रहा था, अल्लाह ताला ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि अगर दिलों का सुकून चाहते हो मेरा जिक्र करो, मेरे जिक्र में तुम्हारे दिलों का सुकून है। अब यहाँ एक और बात आपके सामने रखना चाहूँगा, क्या फ़कत अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून नसीब होता है या कोई और भी ऐसी चीज़ें हैं जो दिलों को सुकून अता करती हैं? ज़रा गौर कीजिएगा इस बात पर कि अल्लाह के ज़िक्र के अलावा भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे सुकून नसीब होता है। तो ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं। अगर हम कुरान का मुताला करते हैं, अब ये बात सुनेंगे इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा कि अगर दिल को सुकून पहुँचाना हो तो या खुदा का जिक्र करो या फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ए महबूब खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन, ए महबूब आप इन ग़ुलामों के सदक़े कबूल फरमा लें जो आपकी बारगाह में सदक़े लेकर आए हैं, ये सदक़े कबूल फरमाएँ। तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, महबूब और सदक़े कबूल करने के बाद इनके ज़ाहिर को भी आप सुथरा फरमा दें, इनके बातिन को भी सुथरा फरमा दें। ज़रा बोलिए सुभान अल्लाह। फरमाया महबूब इनके ज़ाहिर को भी सुथरा फरमा दें, बातिन को भी सुथरा फरमा दें। अब रब क्या फरमाता है? महबूब वसल्ली अलैहिम, और इनके हक़ में दुआ फरमा दें। महबूब वसल्ली अलैहिम, इनके हक़ में दुआ फरमाएं। अब ये जुमला अगर समझ आए, अगर आप पूरी तकरीर सुन रहे हैं तो इंशाअल्लाह ये जुमला सुनकर ज़ौक़ आएगा, समझ आए तो सुभान अल्लाह भी कहना है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं महबूब वसल्ली अलैहिम, आप इन ग़ुलामों के हक़ में दुआ फरमाएं। महबूब की दुआ से हासिल क्या होता है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्ना सलातका सकनुल लहुम, महबूब आपकी दुआ ईमान वालों के दिल को सुकून अता करती है। जब आप दुआ फरमाएंगे ईमान वालों के दिलों को सुकून आ जाएगा। इनके दिलों का सुकून या अल्लाह के ज़िक्र में है या फिर मुस्तफ़ा की दुआ में इनके दिल का सुकून है। अल्लाह ने हमारे दिल का सुकून अपने ज़िक्र में रखा है और मुस्तफ़ा की दुआ में रखा है। और सहाबा किराम कैसे ज़ौक़ से हुज़ूर की दुआएं सुना करते थे। मैं आपके सामने हुज़ूर की एक दुआ का जिक्र करना चाहूँगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं औफ़ बिन मालिक। हज़रत औफ़ बिन मालिक फरमाते हैं मैं हुज़ूर के साथ एक जनाजे में शरीक हुआ।
کہ صحابہ کتنا حضور علیہ السلام کی دعاؤں سے سکون حاصل کرتے تھے، کتنا ذوق حاصل کرتے تھے۔ عوف بن مالک فرماتے ہیں حضور نے جنازہ پڑھایا، حضور علیہ السلام نے اس جنازے میں دعا مانگی۔ حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں فحفظت من دعائہ، میں نے حضور کی دعا کو یاد کر لیا۔ حضور نے ایسی بے مثال دعا مانگی، میں نے دعا یاد کر لی۔ تو حضرت عوف بن مالک سے پوچھا کہ حضرت ارشاد فرمائے وہ کیا دعا تھی، حضور نے کیسی دعا مانگی؟ تو حضرت عوف بن مالک فرماتے حضور نے دعا مانگی اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے مالک اس کی بخشش فرما، اس پر رحم فرما، وعافہ واعف عنہ، اے مالک اسے معاف فرما، اس سے درگزر فرما۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ اب حضور کی دعا سنیے، فرماتے ہیں مالک اس کی بخشش فرما، رحم فرما، معاف فرما، درگزر فرما۔ اب حضرت عوف بن مالک فرماتے حضور نے ایسا جملہ کہا جو شاید کبھی کسی نے کسی کے لیے نہ کہا ہو۔ حضور دعا کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں مالک مولا یہ میرا غلام ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، اے مالک تو اس کی مہمان نوازی فرما، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، اے مالک تو مہمان نوازی فرما۔ اب صحابہ حضور کی دعا سے کیسے خوش ہوتے تھے۔ حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں حضور کی دعا اس قدر ذوق والی تھی، مجھے اتنا مزہ آیا دعا سن کر، حتیٰ تمنیت ان اکون انا ذالک المیت، میں یہ تمنا کر رہا تھا کاش آج میرا جنازہ ہوتا، حضور میرے لیے دعا مانگ رہے ہوتے۔ ایسے بھی عاشق دیکھے ہیں کہ دعا سن کر کہیں کاش یہ دعا میرے لیے ہوتی، کاش یہ جنازہ میرا ہوتا۔ یہ تو سنا ہوگا کہ آج اگر بندہ کسی کو اچھے گھر میں دیکھ لے تو یہ دعا کرتا کاش یہ گھر میرا ہوتا، لیکن صحابہ جب حضور کی دعائیں سنا کرتے تھے تو کہا کرتے کاش یہ جنازہ ہمارا ہوتا تاکہ مصطفیٰ کی دعائیں ہمیں نصیب ہو جاتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان صلاتک سکن لہم، محبوب آپ کی دعا ایمان والوں کے دلوں کا سکون ہے، ایمان والوں کے دلوں کو سکون آپ کی دعا سے نصیب ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا، بعض مفسرین کرام نے یہاں تک ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں ذکر اللہ سے مراد حضور علیہ السلام کا اسم صفاتی ہے، حضور علیہ السلام کا صفاتی نام ذکر اللہ بھی ہے، یہ بعض مفسرین کی رائے ہے۔ اب کیا فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ ذکر اللہ یہ حضور کا صفاتی نام ہے کہ جس طرح اللہ نے قرآن کے اندر کہیں محبوب کو مزمل کہہ کر پکارا ہے، کہیں محبوب کو مدثر کہہ کر پکارا ہے، کہیں طٰہٰ اور یاسین کہہ کر پکارا ہے، بلا تمثیل و بلا تشبیہ، اس آیہ کریمہ میں اللہ نے اپنے محبوب کو ذکر اللہ کہہ کر پکارا ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوگا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دل کو سکون پہنچانا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کا ذکر کیا کرو، میرے مصطفیٰ کا ذکر کیا کرو، میرے محبوب کا ذکر کیا کرو، مصطفیٰ کا ذکر کرنے سے تمہارے دلوں کو سکون نصیب ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، حضور کے ماننے والے ہیں، ہم جب رب کا ذکر کرتے ہیں تب بھی ہمارے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، ہم جب محبوب کا ذکر کرتے ہیں ہمارے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، ہم جب مصطفیٰ کی دعائیں سنتے ہیں تب بھی ہمارے دلوں کو نصیب ہوتا ہے سکون، اور جب ہم حضور علیہ السلام کی شانیں سنتے ہیں تب بھی ہمارے دلوں کو سکون نصیب ہو جاتا ہے کہ ہم جب بھی کسی حضور علیہ السلام کی زندگی کے پہلو کو سنتے ہیں، حضور علیہ السلام کی زندگی کے کسی واقعے کو سنتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون نصیب ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم حضور علیہ السلام کے الحمدللہ ماننے والے ہیں۔ حضور کا نام سنتے ہیں تب بھی سکون حاصل ہوتا ہے، حضور کی شانیں سنتے ہیں تب بھی سکون حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا محبوب عطا فرمایا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ اللہ نے ہمیں ایسا محبوب عطا فرمایا ہے کہ تمام انبیاء کے کمالات اللہ نے مصطفیٰ کی ذات میں جمع فرما دیے ہیں۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ تمام انبیاء کو اللہ نے جو کمالات فردن فردن عطا فرمائے تھے حضور کی ذات میں سارے کمالات اللہ نے جمع فرما دیے ہیں۔ میں یہاں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا حضور کی شان کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کمال عطا فرمایا، ہر نبی کو شانیں عطا فرمائیں، لیکن جو شانیں اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے نام میں معجزہ رکھا، کسی نبی کے کلام میں معجزہ رکھا، کسی نبی کے دم میں معجزہ رکھا، کسی نبی کے قدم میں معجزہ رکھا، کسی نبی کے عصا میں معجزہ رکھا، کسی نبی کے ید بیضاء میں معجزہ رکھا، مگر حضور کی کیا شان ہے۔ حضور کا رخ والضحیٰ معجزہ، زلف دوتا معجزہ، آنکھوں کی حیا معجزہ، چہرے کی ضیاء معجزہ، لب لالی معجزہ، خط مشکی معجزہ، پیارے پیارے لبوں پر دعا معجزہ، کملی والے کی ہر ہر ادا معجزہ۔
ہر نبی کو اللہ نے کمالات عطا فرمائے تھے، لیکن جو کمالات میرے محبوب کو عطا فرمائے، اس لیے میں کہتا ہوں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ، سب کو اللہ نے شانیں عطا فرمائی ہیں، لیکن جو شانیں آپ کو عطا فرمائی ہیں ایسی شانیں کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ ہمارے محبوب سب سے بے مثال ہیں، اس لیے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، آپ بڑا خوب ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، یقیناً قیامت کے دن ہر نبی کی امت موجود ہوگی، لیکن جب حضور علیہ السلام کے غلام میدان محشر میں آئیں گے ان کی شانیں کیا ہوں گی؟ آپ فرماتے ہیں غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، اور یہ ان کا فقر کہ سلیمان کو جس پہ رشک آئے، یہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، یہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا نہیں ہے کوئی رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ یہ حضور کی شان ہے کہ جب حضور شفاعت کے لیے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، حضور علیہ السلام سر بعد میں اٹھائیں گے، اللہ گناہ گاروں کی بخشش پہلے فرما دے گا۔ یہ حضور کی شان ہے کہ نصیر ان کے سوا نہیں ہے کوئی رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تب بھی ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے، جب مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں تب بھی ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ حاضرین محترم، آخر میں آپ کے سامنے ایک اعلان کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہماری اس مسجد میں درس نظامی کی کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ سارے ایک مرتبہ ماشاءاللہ کہہ دیں جی۔ یقیناً یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہماری اس مسجد میں درس نظامی کی کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک عرصے سے یہاں حفظ کی کلاسیں چل رہی ہیں، اور الحمدللہ ایک کثیر تعداد میں طلباء یہاں سے قرآن کریم حفظ کر کے گئے ہیں، اور میں نے بھی الحمدللہ یہیں پر ہی حفظ کیا ہے، میرے بقیہ بھائیوں نے یہاں پر حفظ کیا، اس کے علاوہ اور بھی بڑی تعداد میں اس علاقے سے اور کئی باہر کے علاقوں سے طلباء نے یہاں پر قرآن کریم حفظ کیا، اور یقیناً یہ بڑی سعادت ہے۔ اور اب الحمدللہ ہم نے یہاں درس نظامی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ عام لفظوں میں کہا جائے تو عالم دین کورس، عالم کورس جسے کہا جاتا ہے، اب ہم نے یہاں درس نظامی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ صبح کے وقت بھی الحمدللہ درس نظامی کی کلاسز ہیں، رات کو عشاء کے بعد بھی درس نظامی کی کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ اب عالم کورس تو ہے ایک مستقل درس نظامی کرنا، اس کے علاوہ اور بھی ہم نے الحمدللہ سلسلے رکھے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مکمل عالم نہیں بننا چاہتا تو اس کے لیے ہے کہ اگر وہ قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا بھی انتظام ہے۔ اگر وہ فقہی مسائل پڑھنا چاہتا ہے، نماز روزے کے مسائل سیکھنا چاہتا ہے، نکاح و طلاق کے مسائل، خرید و فروخت کے مسائل، اس طرح ضروریات زندگی کے جو مسائل پیش آتے ہیں، اگر وہ مسائل سیکھنا چاہتا ہے اس کا بھی انتظام ہے۔ تو آپ سب کے سامنے یہ اعلان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ضرور جو ہے درس نظامی کی کلاسز کے اندر آپ شرکت کریں، جو بڑے ہیں چھوٹے ہیں، کیونکہ عالم دین کورس سے ضروری نہیں کہ یہاں بچوں کو ہی داخل کروائیں، جو بزرگ موجود ہیں یہ خود پڑھنے کے لیے آئیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف و نحو کا رٹا نہیں لگا سکتے، قاعدے نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم بیٹھ کر مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھیں۔ اگر دن میں وقت نہیں ہے تو رات کو عشاء کے بعد آ جائیں، اور بالخصوص جو یہاں پر جوان موجود ہیں ہمارے، ان سے گزارش ہے کہ صبح کے وقت تشریف لائیں درس نظامی کے لیے۔ صبح کو نہیں آ سکتے تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد درس نظامی کی کلاسز کا سلسلہ ہے، تو آپ اس میں شرکت کریں، آپ ضرور اس میں شرکت کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ اب یہاں پر ایک عرصے سے درس قرآن کا سلسلہ ہے، جو احباب شرکت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں 11واں سپارہ شروع ہو چکا ہے۔ اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ جو شرکت کرتے ہیں وہ مکمل طور پر قرآن کے ماہر ہو چکے ہیں، لیکن جو شرکت کر رہے ہیں کم از کم قرآن کریم کی آیت کی تشریح اور اس کا شان نزول تو ان تک پہنچ رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو حاصل ہو رہا ہے۔ اسی طریقے پر اگر درس نظامی کی کلاسز میں آپ شرکت کرتے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا رہے گا، تو آپ ضرور شرکت کریں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہ فرض سے مراد ہے ضروریات کا سیکھنا۔ یقیناً ہر چیز سیکھنا ہر بندے پر فرض نہیں، لیکن ضروریات سیکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو اسے نکاح اور طلاق کے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے، اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نماز کے مسائل پتہ ہونا چاہیے، اگر خرید و فروخت کرنا چاہتا ہے تو بیع و شراء کے مسائل پتہ ہونا چاہیے، اگر روزہ رکھتا ہے تو روزے کے مسائل، تو ضروریات کے مسائل تو ہر ایک پر سیکھنا فرض ہیں۔ تو کم از کم آپ ضروریات کے مسائل کے لیے ضرور تشریف لائیں، اور بہتر تو یہ ہے کہ آپ سارے جو ہے درس
سے نظامی کی کلاسز میں آئیں، جو بزرگ حضرات ہیں وہ اپنے بچوں کو داخل کروائیں، جو سمجھدار ہیں بڑی عمر کے ہیں وہ آئیں، دن میں نہیں آ سکتے رات میں آئیں، آپ ضرور شرکت کریں، یقیناً اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ دعا ہے رب کائنات ہماری اس مسجد کو تا قیام قیامت شاد و آباد رکھے، اور اس میں دین کا یہ سلسلہ جو شروع ہو چکا ہے اللہ اس سلسلے کو بھی تا قیام قیامت شاد و آباد رکھے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔